فرمایا اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں نظر بد لے کے جاتا ہے۔ اللہ کی تقدیر کے بعد میری امت کے قبرستان نظر بد سے بھرے۔ جب آپ کو نظر لگتی ہے تو آپ کے ساتھ میڈیکل مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، سستی رہتی ہے، کمر میں درد رہتی ہے، کندھوں پہ کھچاؤ رہتا ہے۔ نظر بد لگ جائے تو فرمایا کہ 3 بار اول آخر درود شریف اور 3 بار پڑھ کے 41 بار اس کو پانی پہ دم کر لیں۔ اس پانی کو صبح شام اس کا استعمال کریں۔ کوئی بھی ان کو میڈیکلی مسئلہ ہو یا روحانی مسئلہ ہوگا، اس وظیفے کو تا حیات جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کو شفا ملے گی۔ حضرت طیبی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور اس میں سمجھتے ہیں کہ مختلف علاج کروانے کے باوجود بعض اوقات ہماری میڈیکل سائنس بھی کوئی ڈائیگنوز نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں ہم قرآن پاک کی اور وظائف کی کیا ہیلپ لے سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال۔ اس سے پہلے یہ کہ نبی رحمت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے نا وہ حق ہے۔ فرمایا اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں نظر بد لے کے جاتی۔ اور جو واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سرکار کو نظر لگی اور آپ پہ جادو ہوا، یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا۔ وہ ذات جو آخر الزماں ہیں صرف ٹھیک ہے وہ اس تعلیم امت کے لیے تھا۔ اب ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ نظر بد سے کہا کہ اونٹ ہانڈی میں چلا جاتا ہے، انسان قبر میں ایک بندے کی عمر اللہ نے لکھی ہے 80 سال کی عمر میں دنیا سے جائے گا، لیکن وہ 40 سال کی عمر میں چلا گیا نظر بد کی وجہ سے۔ سرکار کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ کی تقدیر کے بعد میری امت کے قبرستان نظر بد سے بھرے ہوں گے۔ اب اس نظر بد کرتی کیا ہے؟ نظر بد کے لیے عرب کے اندر بہت سارے کچھ قبائل مشہور تھے جو نظر لگاتے تھے، بندے کا کام تمام ہو جاتا تھا۔ کسی کا گاڑی اچھی دیکھی کہہ دیا تو اس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر کو دیکھا گھر میں نقصان ہو گیا۔ ہمارے یہاں بھی ایک ایلیمنٹ ہے، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں، آپ نے بات سنا ہوگی۔ یہاں پہ یہ جو کچھ نہیں کرتے وہ حسد کرتے ہیں۔ ایک تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس سے ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، پھر وہ انزائٹی میں جاتے ہیں، تو الگ میٹر ہے۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہے کہ جب وہ حسد کرتے ہیں تو وہ آپ پہ نظر بد شروع کر دیتے ہیں، آپ کے کھانے پینے پہ، آپ کے رہن سہن پہ۔ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ کو نظر لگتی ہے تو آپ کے ساتھ میڈیکل مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ایلیمنٹ تو یہ کہ میڈیکل مسائل شروع نہیں ہوتا، مطلب بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے، سستی رہتی ہے، کمر میں درد رہتی ہے، کندھوں پہ کھچاؤ رہتا ہے، ہر وقت سستی۔ میں سمپل کرتا ہوں کہ جیسے سر درد ہے، سر درد مسلسل رہے گا، کے لیے مختلف دوائیاں دیتے ہیں، انجیکشن تک لگاتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتا، بعض اوقات پتہ چلتا ہے وہ دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ نظر بد سے ہوتا ہے۔ اچھا تھوڑا سا جواب دیجیے گا مختصر کہ نظر بد لگتی کیسے اور پھر ہم نظر بد سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ نظر بد جب آپ پہ لگ جاتی ہے تو یہ اس کے سمٹمز ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں۔ آپ کا نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرے گا، یعنی کہ آپ کی رغبت نیک کاموں کی طرف بھی نہیں ہوگی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہ علامات ہے نظر بد کی علامات، مایوسی کا اور خاص طور پہ یہی بچوں میں نظر کا لگ جانا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب بچوں کو نظر بد لگ جائے تو فرمایا کہ 3 بار اول آخر درود شریف اور 3 بار سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر سورج جو ہے وہ 3 بار پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے بچوں کو آپ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ان کے ماتھے پر پھونک دیں، انشاءاللہ ان کو نظر نہیں لگے گی۔ یہ جو دم ہے، یہ سورۃ الکوثر ہے جی، یہ کوئی گھر کی والدہ یا کوئی خاتون یا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اجازت ہے ہر دفعہ، لیکن مائیں جو ہیں وہ زیادہ، کیونکہ بچوں کی اپنی ایک محبت ہوتی ہے تو وہ خاص طور پر بچوں کے لیے۔ اب بڑوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ الشفا ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے، ان کو کوئی بھی میڈیکلی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے، وہ سورۃ فاتحہ کو 41 بار پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی۔ لیکن سورۃ فاتحہ پڑھنی اس طرح ہے کہ جو بسم اللہ کی آخری میم ہے وہ الحمد کے ساتھ ملا کر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ پڑھ کے 41 بار اس کو پانی پہ دم کر لیں، اس پانی کو صبح شام اس کا استعمال کریں، اور یہ دم 41 بار سورۃ فاتحہ صبح اور شام کو کریں، انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ان کو میڈیکلی مسئلہ ہو یا روحانی مسئلہ ہوگا، اس وظیفے کو تا حیات جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت ساری بیماریوں سے حضور کے فرمان کی برکت سے، صاحب قرآن کی برکت سے انشاءاللہ ان کو شفا ملے گی۔ بیمار شخص خود بھی پڑھ سکتا ہے، خود بھی پڑھ سکتا ہے، خود بھی یہی طریقہ کر کے وہ دم کر سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ نظر بد کے حوالے سے ایک اور چیز، جادو کسی بھی قسم کا، کسی کو کوئی کالا جادو ہو گیا ہے، کوئی بھی مسئلہ نظر بد کے حوالے سے، وہ آخری قرآن کی 2 صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ 2 صورتیں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد وہ پڑھ کر 11 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کو پانی پہ دم کرے
اپنے پہ پھونک بھی لے اور پانی ساتھ پانی کا استعمال بھی کرے، انشاءاللہ بفضل خدا اس کو نظر بد سے بھی محفوظ رہے گا، جادو سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ مستند جو ہے نا اس حوالے سے رہنمائی، اور سب لوگ اس کو کر سکتے ہیں۔ عام اجازت ہے، کوئی اس کے لیے خاص کوئی اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات بیمار کے اوپر سے ہم صدقہ دیتے ہیں، جس کے اوپر سے کوئی جانور جو ہے اس کا صدقہ کرتے ہیں تو اس کے بہتر ہو سکتا ہے، تو یہ کہاں تک فائدہ دیتا ہے مریض کو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، صدقہ رد البلا ہے، کیا کہ بری موت سے جو چیز بچاتی ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ نہ غلط چیزیں معاشرے میں رواج پا گئی ہیں، کہا کہ صدقہ چار جو چونک ہے چوراہے میں رکھ تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، قبرستان میں پھینک کے آ جاؤ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، صدقے سے پھلانگنا نہیں ہے۔ بھائی صدقہ ہے رد البلا، آپ اس کو چار قسم کا صدقہ ہے، ایک آبی صدقہ ہے، ایک آسمانی صدقہ ہے، ایک زمینی صدقہ ہے، اور جان کا صدقہ جان ہے۔ یہ ایک درویش، صوفی درویش کے پاس میں بیٹھا اور میری والدہ کو بڑے ڈرونے خواب آنا شروع ہو گئے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ حضور اس طرح والدہ کو خواب آتے ہیں، بڑی پریشان ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جان کا صدقہ جان ہے۔ میں نے ان سے رہنمائی لی تو انہوں نے مجھے کہا کہ زندہ مرغی لے کر اس کا صدقہ دو، 7 بار اسے ان کا ہاتھ لگوا کے اس کا گوشت بنوا کے کسی ضرورت مند کو کہہ کے دینا کہ یہ صدقے کا گوشت ہے، تاکہ وہ پکا کے کھا لے۔ اس کو کہنا ضروری ہے کہ یہ صدقے کا ہے؟ اس کو بتا دیں کہ کئی لوگ صدقہ سادات پہ صدقہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات میں آپ کو اس کے لیے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے، سادات پہ صدقہ حرام ہے، کئی لوگ ویسے بھی صدقہ نہیں لیتے، تو ان کو بتا دیں کہ صدقے کا گوشت ہے، اس کو تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو فیل نہ ہو۔ تو یہ ایک تو ہو گیا صدقہ جان کا صدقہ جان ہے۔ پھر آبی صدقہ کیا ہے؟ آبی صدقہ یہ کہ مچھلیاں جو ہیں دریا کے اندر، آپ ان کے لیے صدقے کا اہتمام کریں اپنی استطاعت کے مطابق۔ پھر زمینی صدقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پرندوں کو جو ہے وہ دانہ وغیرہ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک صدقہ خاص طور پہ ہے۔ تو یہ صدقے کی ٹرمز ہیں۔ اس کے علاوہ ایک صدقہ کہا گیا کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ بھی سرکار نے فرمایا۔ مسکرانے کے بارے میں فرمایا جتنی استطاعت ہے آپ کا، اس سے ہوگا کیا کہ آپ بری موت آپ سے دفع ہوگی، ساتھ آپ کے آنے والی مصیبتیں ٹلیں گی۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کوئی ایکسیڈنٹ اب ہو جائے تب کہتے ہیں اب صدقہ دے دو۔ یعنی آپ کی بات کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ بیمار ہوں تو ہاں جی، صدقہ دیں۔ صبح کا آغاز اپنا صدقے سے کریں۔ ہاں، آپ صحیح ہوں تو آپ کچھ تب نہ بھی کچھ نہ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ اب آپ کے چہرے کی جو فریشنس ہے، اب یہ لوگ تو نہیں جانتے جو کیمرے کے سامنے کہ آپ اپنا آغاز کیسے کرتے ہیں، تو میں جانتا ہوں کہ صدقے کا اہتمام آپ کو ہر حوالے سے فریش رکھتا ہے۔ آپ کے آنے والی آپ پہ وہ کریں شیلٹر بہت زیادہ، کہ آپ کے طرف نہ برائیاں آنے دیتا ہے، نہ بری موت آپ کی طرف آئے گی، نہ بیماریاں پریشانیاں آئے گی۔ وہاں ایک جو ہے نا شیلٹر آپ کو مل گیا، آپ اس کے اندر رہیں گے۔